اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جو ہے آج 150 سے دیکھیں گے سیکل کا پارا 2 ومن، وا اور من مطلب جہاں، من حیثو مطلب تم جہاں کہیں بھی خرجتا ہو نکلو، فولو تو پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرم کی طرف، وحیثو ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو، تم سب شطر ہو اسی کی طرف یعنی کہ خانہ کعبے کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکونو نہ ہو للناسی لوگوں میں، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، الا الذین الا مگر اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، تو جنہوں نے ظلم کیا، منہم تم میں سے، فلا تخشوہم تو تم ڈرو کس سے، تم ان سے مت ڈرو، واخشوہم بلکہ مجھ سے ڈرو، ولی اتما تاکہ میں اتما نعمتی تمام کر دوں نعمت علیکم تم پر، ولعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تیسری بار یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کر لو، جہاں بھی ہو۔ اب اس سے کیا ہوگا، لوگوں میں کوئی آرگیومنٹس نہیں بچے گی کہ اچھا کچھ مسلمان تو اس طرف رک کر یہ پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرف رک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کس طرف اپنا رخ رکھو، نماز کی طرف، نماز بھی مسجد حرم کی طرف، اب تم جہاں بھی ہو۔ اور جو ہے ظالم جو لوگ ہیں یعنی کہ جن کے دل میں جو ظلم کرتے ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کو کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے اور وہ تم سے اس بات میں آرگیومنٹس کرتے رہیں گے، اور تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تمام کر دوں تم پر اپنی نعمت اللہ تعالیٰ کون سے دیں گے یہاں، اب اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے بشارت دے رہے ہیں مکہ فتح مکہ کی، اور بھی بہت ساری کیونکہ جنگ بدر ہونی ہے اس میں بھی فتح ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے گا اور تم ہدایت پا جاؤ گے، اور ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگنی چاہیے۔ کما جیسے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم سب پر، علی پلس کم تم سب پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے کم تم سب کو، ویعلمکم اور علم دیتا ہے کم تم سب کو، الکتاب کتاب کا، کتاب کون سی، قرآن کا، والحکمت اور حکمت کا، ویعلمکم اور علم دیتا ہے ما لم تکونوا تعلمون اور وہ تمہیں کیا چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اولادوں میں سے ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول بھیجنا جو لوگوں کو کتاب کا علم دے، پاک کرے ان کو اور حکمت دے، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، کس کے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی آل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آل میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ہمیں قرآن کے ذریعے ہمیں کیا دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ پاک کرتے ہیں اس کو، انسان جب قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کے دل میں جو میل کچیل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں، وہ علم دیتے ہیں، کس کا، کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سیریسلی لے ہو کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دینی بھی شروع کر دیتا ہے، ہمارے اندر حکمت آ جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس چیز کی حکمت، کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھیں اہل عرب جو تھے، قریش کے لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، اب جو مسلمان ہوتے اس سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، اب ان کو پہلے واقعات بھی پتہ چل رہے ہیں کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، پیدر پہ نبی بھیجے ہیں، ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی تھی۔ وہ اذکرونی، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ذکر کرو میرا، اذکرکم تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، وہ اشکروری اور شکر کرو، اور کیا کرو، میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور نہ ہی، اور میرا کفر مت کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت پیاری آیت ہے یہ بھی،
لہٰذا مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، ولا تکفرون، یعنی کہ شکر ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں جب ہم مانتے ہیں تو اسے لے لینا اندر، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہتر محفل میں ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں میں۔ جب آل عمران کی لاسٹ آیا رکوع پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذکر کرو میرا اٹھتے بیٹھے کھڑے کروٹوں میں، ہر لمحہ مجھے یاد رکھو، موت کو بھی یاد رکھو کہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، آنکھ ناک کان، ہماری باڈی پارٹس، ہماری صحت، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ہے، شکر کرنا چاہیے، اولاد کا، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد کریں گے۔ پھر یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینو، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان والے ہو، نماز، استعینو مطلب مدد حاصل کرو، صبر سے، والصبری والصلاۃ، نماز سے، صبر اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے، ہم جو صبر کرتے ہیں وہ کیا ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ صبر ہے، نہیں، یا ہم کچھ خوب رو لیتے ہیں، یا پھر خوب کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر لیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں اب تو میں نے صبر کر لیا، کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف دے گا تو اسے ہم صبر سمجھتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دے تو ایسے نہ ہو جاؤ کہ دین سے پھر جاؤ، اپنے صبر کرو اس چیز پر، کیونکہ یہاں ایک ٹیسٹ کے لیے آیا ہوا ہے ہر انسان، اور نماز سے مدد حاصل کرو نا۔ جب ایسی سچویشن آ جائے، جب ہماری کنٹرول سے باہر سچویشن ہو، آؤٹ آف کنٹرول ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو صبر کرتے ہیں، مشکلوں پر صبر کرتے ہیں۔ صبر ایسا نہیں کہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے دے، یا پھر جو ہے مجھے ایسی سچویشن میں ڈال دے، نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی سچویشن میں ہمیں ڈال دے، کوئی ایسی آزمائش میں، تو صبر کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا پتہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے اس میں ہمارے لیے بہترائی ہو، یا پھر جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے، ہماری آخرت میں مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی کوئی پرابلم آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہی آیت ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ ایمان والے جو ہیں، جب ان کا کوئی پرابلم آتی ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا، نماز کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، لمبے لمبے رکوع، سجدات، اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔